الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق اللہ رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذکر، آج الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر یکساں بہار کبھی نہیں آئی۔ ہاں، ایک بار آئی ہے جب شافع محشر احمد مختار مدنی تاجدار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ربیع الاول میں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی بہار۔ اس روئے زمین پر پوری کائنات میں یکساں بہار کبھی نہیں آئی، ایک بار آئی ہے جب آمینہ کے لال اس کائنات میں آئی۔ ہاں، تاریخ شاہد ہے کہ ایک بار جو بہار آئی اسی نے کائنات کو سیراب کر دیا۔ اب یہ بہار کا لانا میرے مالک کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب سے بڑا پیار ہے۔ اب دیکھیے گا، عرب کا معاشرہ تنگ نظری کا معاشرہ تھا۔ جب حضور کی آمد ہوئی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگ بیٹی پیدا ہوتی تو غم کرتے تھے، ایون کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ یہ بدحالی کا شکار تھا معاشرہ۔ اب حضور کی آمد ہوئی تو وہی بیٹی ہے جس کو حضور نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رحمت عطا کیا، وہی بیٹی ہے۔ کسی کی بیوی بنتی ہے تو پھر اس کا کریڈٹ، اس کی ڈگنیٹی، اس کا معیار، اس کا سٹیٹس میرے کریم آقا تبدیل فرما کر فرماتے ہیں مومن کے لیے بیٹی جو کسی کی بیٹی تھی اب وہ کسی کی بیوی بن گئی، بیوی بنی تو نصف ایمان۔ اب وہی بیٹی جب ماں بنتی ہے، وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو پھر اس کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی۔ یہ ہے حضور کی بندہ پروری، یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دلانہ۔ اب دیکھیے گا، جس نبی کی آمد سے ہی جو بدحالی کا شکار تھے ان کو خوشحالی میں حضور نے تبدیل فرما دیا۔ ہم کیوں نہ پھر اسی نبی کا جشن منائیں جو نبی اپنی ہی آمد پر جشن منا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیر والے دن ذہن میں رکھیے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیر والے دن کا روزہ میں 2 وجہ سے رکھتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، ایک وجہ حضور نے فرمایا میں خود اس دن پیدا ہوا، اور دوسری اسی دن پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ یہ 2 بڑی خوشیاں ہیں ہمارے لیے الحمدللہ۔ اور پھر ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم کیوں نہ پھر ان کا چرچا کریں، پھر ہم کیوں نہ ان کا ذکر کریں۔ اب دیکھیے گا، اگر گروہ یا جلوس کی بات کی جائے، کہتے ہیں جی ہمارے برادر کہ یہ جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن۔ میں کہتا ہوں ہر روز جشن منانا چاہیے، کیونکہ اب نماز کی حالت میں باجماعت ہو کر بھی درود شریف کا استغاثہ نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ مجمع کی صورت میں واجب قرار دیا۔ تنہا پڑھیں تو فرض تو ہے نماز، تنہا پڑھ لیں تو، لیکن گروہ کی صورت میں پڑھنا، باجماعت پڑھنا واجب ہے۔ اب یہی ایک نقطہ آپ کے احباب کی سماعت کی نظر، مدینہ پاک میں روضہ رسول پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو۔ جو فرشتہ ایک بار آ جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اب بھائی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ بات ذہن میں رکھنی ہے میرے بھائیوں، میں بڑی محبت کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا،
یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ ہم تو فقط اس نیت سے کہ شاید کوئی ایسا لمحہ ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، کیونکہ جو لمحات میرے مالک کو پسند آنے ہیں، بات تو انہی لمحات کی ہے نا، وہی لمحہ ہمارے لیے لمحہ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ رب العزت نے کیا اپنی محبت کا اظہار پیش فرمایا۔ کفار مکہ بیٹی ہونے پر غم کرتے تھے، اب اللہ رب العزت نے تمام کفار کو، عرب والوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ اب ان کو بیٹے عطا فرمائے کہ کوئی غم میں نہ جائے، کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو غم کرتے تھے۔ یہ میرے مالک کا جشن منانے کا طریقہ ہے۔ اور پھر باری آتی ملائکہ کی، جبریل کو کہا جا جبریل تو جھنڈے لگا دے۔ اب جبریل امین جا کر جھنڈے لگاتے ہیں۔ اب بات ذہن میں رکھنی ہے، جبریل جھنڈے لگاتے ہیں، یہ قدسی ہے، قدسی جھنڈے لگا کر آتے ہیں۔ اب ہم بڑی ایک محبت کے لیے جو احباب سخن کے دلدادہ ہیں ان کی نظر میں کرنے لگا ہوں یہ چند اشعار، کہ یہ محبت کا اظہار پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک حروف تہجی سے علی پہ کہتے ہیں، اس کا انداز اپنا تھا۔ حروف تہجی نے اپنی محبت کے اظہار یوں کیا، الف نے کہا اللہ کے پیارے آگے، بے نے کہا بے سہاروں کے سہارا آگے، تے نے کہا پاسبان دو عالم آگے، تے نے کہا تاجدار انبیاء آگے، اور جیم نے کہا جانے کائنات آگے، ہے نے کہا حق سے ملانے والے آگے، خے نے کہا خیر الورا آگے، دال نے کہا دکھوں کے دکھ مٹانے والے آگے، زال نے کہا ذات کبریا سے ملانے والے آگے، رے نے کہا رحمت للعالمین آگے، سین نے کہا سمجھانے والے آگے، اور شین نے کہا شان و شوکت والے آگے، سوان نے کہا صادق و امین آگے، زبان نے کہا زامن دو جہاں آگے، زبان نے کہا زامن دو جہاں آگے، توئے نے کہا تلو تم ہر سحر کے اعلیٰ سردار آگے، اور زوئے نے کہا ظلمتیں مٹانے والے آگے، زوئے نے کہا ظلمتیں مٹانے والے آگے، عین نے کہا عالی جا آگے، غین نے کہا غموں کو مٹانے والے آگے، فے نے کہا فضل رب العلا آگے، کاف نے کہا قدرت کے اعلیٰ شہکار آگے، اور لام نے کہا لطف دو جہاں آگے، میم نے کہا محمد مصطفیٰ آ گئے، میم نے کہا محمد مصطفیٰ آ گئے، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، بار بار آئی، بار بار آئی، منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا آسماں سے، مصطفیٰ بن کر، مصطفیٰ بن کر، مصطفیٰ بن کر، نون نے کہا نور ازل آگے، واو نے کہا وارث دو جہاں آگے، واو نے کہا وارث دو جہاں آگے، ہے نے کہا ہاشمی خاندان کے اعلیٰ سردار آگے۔ رہا چھوٹی اور بڑی کا مسئلہ تو یہ بھی حل کرتا ہے، چھوٹی بڑی سے بڑی چھوٹی سے آپس میں بڑی خوشی سے، خوشی میں محبت کا اظہار کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہر سمت چھائی رحمت کی جڑی ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے، کس کی آمد کے آثار نظر آتے ہیں کہ آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں، کہ آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں۔ علامہ صاحب چشتی اپنی محبت کے اظہار فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا عمر ہے لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، خدا کی غیرت نہ ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، کیونکہ لا یمکن ثناء کما کان حق ہو، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت ذوالفقار جو مجھے سماعت کر رہے ہیں اور مجھے سماعت کرنے والے ہیں، یقینی طور پر مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن کر اپنی محبت کے اظہار فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ احباب ذوالفقار، میرا کام فقط پیغام پہنچانا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے تبلیغ شروع کی تو آغاز میں تھوڑا سا مغموم ہوئے، تھوڑا سا پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ حضور بڑے نرم دل ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہیں، اتنے نرم دل کہ امت کے بارے میں میرے کریم آقا اتنے حساس جس کا حساب نہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا،
حضور مغموم ہو گئے. صحابہ نے کہا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح غمزدہ. آپ نے فرمایا کہ میں اس کی رہنمائی نہیں کر سکا, میں اسے کلمہ نہیں پڑھا سکا, کہ حضور جانتے ہیں نا کہ اب اس کو عذاب قبر ہوگا, کہ میں اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ ایک خاص گروہ کے لیے نبی بن کر نہیں آئے. آپ دیکھیے گا میرے اللہ نے جو اعزاز بخشا ہے, باقی انبیاء کے لیے جو نبوت تھی وہ علاقائی تھی. کسی نبی کو کچھ تھوڑا سا علاقہ دیا, کسی کو کوئی علاقہ دیا, کسی کو کوئی علاقہ دیا, اور ساتھ ساتھ ان کو معجزات بھی جو دیے, معجزات عطا کیے گئے وہ مخصوص تھے, جو ان کی تعداد بھی مخصوص تھی, ان کی کریڈیبلٹی مخصوص تھی. لیکن جب باری آئی نا اپنے حبیب کی, اپنے پیارے کی, اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جو عالمین کا رب ہوں, الحمدللہ رب العالمین. اور جب حبیب کی باری یہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے حبیب جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک تو رحمت بس تو رحمت للعالمین ہے, تو ان کے لیے باعث رحمت ہے. تو احباب ذوالفقار میرے کریم آقا اتنے رحیم ہیں کہ جس کا حساب نہیں. اب ہم نے خود ہی سوچنا ہے کہ ہم عملی طور پر کس جگہ جا رہے ہیں اور حضور کا پیغام کیا ہے. حضور نے تو فرمایا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیے گا ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو ڈسیو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو چکر دے رہے ہیں. بھائی چکر ہم کسی کو نہیں دیتے, بلکہ وہ چکر وہ گیڑا ہم اپنی ذات کو دیتے ہیں, کسی کو نہیں دے رہے. خدا را حضور کی سنت پر عمل کیجیے گا. یہ شریعت محمدی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں, دکھائیں کچھ اور دیں کچھ, اور تول میں کمی بیشی ہمارا یہ شیوا نہیں ہے. کسی کو اعزاز دینا ہمارا یہ شیوا نہیں ہے. حضور کا تو یہ پیغام ہے ہی نہیں کہ کسی کو ایذا پہنچے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے. اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ حلال ہو اور طیب نہ ہو. اب دیکھیے کنک حلال ہے, مرغا حلال ہے, گوشت حلال ہے. کون سا؟ جو ذبیح ہیں, جن کے اوپر تکبیر پھیری گئی, تکبیر پڑھی گئی, وہ کیا ہے؟ حلال. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, کہ آیا کہ وہ آپ کا حق ہے یا نہیں ہے. تو حلال. اب اگر آپ کا حق ہوا تو وہ طیب ہو جائے گا, اگر آپ کا حق نہ ہوا تو وہ حرام. حال لوکاں ایویں پا دیتی, جی حال لوکاں ایویں پا دیتی, رہ کے حال میں جہال نو ویکھے ہی نہیں. بات یہ کہ جو فقیر ہے وہ حال میں رہتا ہے, کال میں نہیں رہتا. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے کس حال میں رہنا ہے. کیوں؟ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنا حال ہے, اور لیکن پڑھنا کس اعتبار سے کہ اس پر عمل ہو. اگر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے, کیونکہ یہ سارے معاملات مالک کی عطا کے ساتھ ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. یہ ساری باتیں میری محبت کی ہیں, کیونکہ پیغام رسول یہی ہے کہ حق بات کو پہنچا دینا. اور حضور کی آمد کے سلسلہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ حضور کی آمد کا مہینہ قریب ہے. ہر محبت کرنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ حضور کی آمد پر, حضور پر درود شریف کثرت سے پڑھیے گا, کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی رسول تھے, حضور کی بارگاہ میں آئے کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو کہنے لگے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو میری کوئی نہیں ہے, ہاں مجھے آپ سے محبت ہے. اب دیکھیے گا وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کی صحبت میں ہیں, جنہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی, جنہوں نے روزوں میں اتنی کثرت کی. حضور سے فرمایا کہ حضور میں روزے کتنے رکھوں, ایک دن ان کے پورے مہینے کے رکھ لوں؟ اب فرمایا نہیں یہ زیادہ ہو رہی. فرمایا ایک دن چھوڑ کر, فرمایا نہیں تھوڑا سا اور ذرا کم کر لو. ایسے زہد و تقوی والے جو ساری رات قیام میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں
اعمال کے اوپر کوئی مان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے میری تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو سچ میں ہماری تیاری کچھ نہیں ہے، ہم نے تو کچھ کیا نہیں. ایک فقیر تھا، اس سے سوال کیا ایک نوجوان نے کہ بابا جی میرا مرنے کو دل نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تیرا علاج ہے، لیکن تجھے عمل کرنا پڑے گا ایک نسخے پر. فرمایا جی آپ نسخہ بتائیے گا مجھے. اسے نسخہ دریافت کیا اس فقیر سے، اس درویش سے، اس اللہ والے سے. اس اللہ والے نے کہا جی 3 ماہ کے لیے تو نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، بھوکا مل جائے اسے کھانا دینا ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہو اسے دور کرنا ہے. اب اس شخص نے، اس نوجوان نے 3 ماہ کے لیے کام کیا. 3 ماہ عمل کرنے کے بعد بابا جی کے پاس واپس آیا. واپس آ کر کہنے لگا اور رو پڑا، کہنے لگا بابا جی پہلے تو میرا مرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اب مرنے کو دل کرتا ہے، کیوں؟ تو بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا، کہنے لگے بیٹا آپ دنیا میں کوئی پراپرٹی خریدیں، کوئی جائیداد خریدیں تو اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے نا. وہ آگے سے بالکل جی دیکھنے کو دل کرتا ہے. تو آپ نے کہا اب تیری آگے جائیداد بننا شروع ہو گئی ہے، اب تیرا دل کر رہا ہے آگے جا کر دیکھوں. کیونکہ جب ہماری آگے جائیداد ہوگی تو پھر دل میں امنگ جاگے گی، پھر دل میں ایک اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی، تشفی ہوگی، میں وہ جا کر دیکھوں. اچھا اسی سے متصل ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جو میں کہتا ہوں کہ یہ روح کو نا جھنجھوڑنے والا ہے. مسجد میں ایک نوجوان موجود ہے اور سوال کرتا ہے جی مسجد میں لوگ طرح طرح کی یہ ٹولیاں بنا کر باتیں کرتے رہتے ہیں تو میرا دل نہیں کرتا، یہ تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، آتے نماز پڑھنے یا پھر یہ اپنی اپنی باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو میں نے نہیں آنا اس مسجد میں نے گھر میں پڑھ لیا کرنی نماز. بابا جی کہنے لگے اچھا بیٹا کل کو آنا، لیکن چھوڑنا نہیں، تو نے آنا لازم. بابا جی کے کہنے پر وہ نوجوان پھر آ گیا. اگلے دن آیا تو بابا جی نے ایک گلاس پکڑایا ان کے ہاتھ میں، نوجوان کے ہاتھ میں. بیٹا اب یہ گلاس آپ نے مسجد میں 2 چکر لگانے ہیں، پانی نہ گرے نیچے. اب نوجوان نے گلاس کو پکڑا، بڑی احتیاط توجہ سے مسجد کے سارے ارد گرد کے چکر لگانے کے بعد بابا جی کے پاس آیا. جی ایک قطرہ نہیں گرا اس میں سے. اچھا پکی بات ہے؟ جی بابا جی ایک قطرہ بھی گرا نہیں. اچھا واقعی سچ ہے یہ بات؟ وہ نوجوان تھوڑا سا غصے میں آیا، بابا جی میں کہہ رہا ہوں نہیں گرا. اچھا مجھے یہ بتاؤ اسلم کیا کر رہا تھا؟ اور بابا جی میرا دھیان تو گلاس کی طرف تھا، میں نے اللہ اکبر، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرا دھیان تو گلاس کی طرف تھا. اچھا اکبر کیا کر؟ بابا جی میں گلاس کی طرف متوجہ تھا، میرا دھیان گلاس پر تھا، ایک قطرہ بھی نہیں گرا. اچھا اکبر، بابا جی میں نے آپ کو بولا جو ہے میرا دھیان سارا گلاس پر تھا. بابا جی کہنے لگے بیٹا جب تم مسجد میں آؤ تو اپنا دھیان جب تم نے اللہ کی طرف رکھنا ہے کہ میں کس کے دربار میں رہا ہوں. پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم جاتے ہیں کس مقصد کے لیے جاتے ہیں، ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے. دھیان کتے تو گیان کتے، من ہور پاسے من کا ہور پاسے. یہ نہ ہو کہ دھیان کہیں اور ہو اور توجہ کہیں اور نظر کہیں اور. ہماری یکسوئی بتائے گی کہ ہم نے جب مالک کی بارگاہ میں آنا ہے تو پھر مالک کی بارگاہ میں آنا ہے، دنیا کو باہر چھوڑ کر آنا ہے. اور ایک بات، آخری بات اسی پر میں اتفاق کروں گا کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. یہ کوئی عام محبت نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. کسی محبت والے نے کہا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کی محبت عطا فرمائے. وسلام وما علینا الا البلاغ.